میں نیوا میرا مرشد اچا میں نیوا میرا مرشد اچا صلی اللہ رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدی بها الناق العظیم۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے دین اور دنیا میں سیکھنے سکھانے کا سلسلہ رکھا ہے۔ کوئی بھی انسان پیدائشی طور پر نہ ولی اللہ ہوتا ہے، نہ حافظ ہوتا ہے، نہ عالم اور مفتی ہوتا ہے، نہ ڈاکٹر و حکیم ہوتا ہے، نہ لیکچرار اور پروفیسر ہوتا ہے، نہ پائلٹ اور انجینئر ہوتا ہے۔ دنیا میں آتا ہے، دنیا میں آنے کے بعد معاشرے کو دیکھتا ہے اور دیکھنے کے بعد پھر وہ اپنی پسند کی کوئی لائن اختیار کر لیتا ہے۔ اس لائن کو اختیار کرنے سے پہلے ایک تو اسے معلومات حاصل کرنی پڑتی ہیں، اور دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ ان کی صحبت اختیار کرنی پڑتی ہے۔ لیکن بدقسمتی سے کہنا پڑتا ہے کہ اس وقت ایک دنیا والوں کی لائن ہے، ایک اللہ والوں کی لائن ہے۔ دنیا داری کے لیے تو ہم نے اس اصول کو اپنایا ہوا ہے، پر دین داری کے لیے ہم اس اصول کو اپنانے کے لیے قطعاً تیار نہیں۔ دنیا داری میں آپ دیکھنے ایک بچہ پڑھتا ہے، اگر اس نے ڈاکٹر بننا ہے تو ڈاکٹروں جو پروفیسر ہوتے ہیں وہاں جا کر کے وہ کورس کرتا ہے، ان کی صحبت اختیار کرتا ہے، ان سے پڑھتا ہے۔ پڑھ لینے کے بعد جب ضروری معلومات اس کی اکٹھی ہو جاتی ہیں تو پھر اس کے بعد پھر مزید ڈاکٹر کے پاس جا کر کے بڑے ہسپتالوں میں پریکٹیکلی طور پر مریضوں کو دیکھتا ہے، چیک کرتا ہے۔ یہ ایک اس کی تربیت ہوتی ہے۔ ساتھ بڑا ڈاکٹر ہوتا ہے، سرجن بننا ہو تو ساتھ بڑا سرجن ہوگا، عام طور پر فزیشین بننا ہو تو عام ڈاکٹر ہوگا۔ اسی طرح سے حکمت میں ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی انجینئر بن رہا ہے تو پہلے انجینئرنگ پڑھے گا اور اس کے بعد کسی بڑے انجینئر کی صحبت میں بیٹھ کر کے وہ انجینئر کو سیکھے گا۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کتابوں میں نہیں ملتی ہیں، وہ صحبت سے انسان سیکھ لیتا ہے۔ کسی مغربی ملک کے متعلق میں نے پڑھا، وہاں پر ایک آدمی گھاس کاٹتا تھا۔ جیسے ہسپتالوں میں چمن بنے ہوئے ہوتے ہیں تو اس میں گھاس لگائی ہوئی تھی، تو اس کی ڈیوٹی ہسپتال میں وہاں پر تھی۔ 2 گھنٹے روزانہ پیدل جا کر کے اپنی ڈیوٹی پر پہنچتا تھا۔ ایک دفعہ کوئی کیس آیا، اس کیس میں سرجن نے مدد کے لیے اس کو بلایا۔ بلانے کے بعد اس نے وہاں پر مدد کی تو اس کی ڈیوٹی بڑھا دی کہ بھئی تم نے جب بھی آپریشن ہوگا تو یہاں ڈاکٹروں کی ہیلپ کرنی ہے۔ بہرحال قصہ کو تھا کرتے کراتے آخر یہ ہے کہ اس کی موجودگی اور اس کے مشورے کے بغیر کوئی سرجن آپریشن ہی نہیں کرتا تھا۔ حالانکہ پنجابی میں اس کو کہتے چٹا ان پڑھا، چٹا ان پڑھا آدمی کہ سرجن بھی اس کے مشورے کے بغیر کتنا کٹ لگانا ہے، کہاں لگانا ہے، اس کا آپریشن کرنا ہے نہیں کرنا، اس سے پوچھتے، پھر وہ اوکے کرتا تو آپریشن کرتے تھے۔ تو دنیا کی کسی بھی لائن لے لے، تجارت لے لیں،
کاروبار لے لیں یا یہ جو ہنرمندی ہے، پائلٹ بننا ہے، انجینئر بننا ہے، کچھ بھی بننا ہے، پنجابی میں تو کہتے ہیں کہ ڈاکٹر بعد وچ بن، انجینئر بعد وچ بن، پہلے انسان دا پتر بن جا۔ تو یہ جو کچھ انسان نے بننا ہے، ظاہر ہے پہلے انسان کا پتر بنے گا تو اس کے بعد یہ ساری چیزیں بنیں گی۔ تو ساری چیزیں جتنی ہیں دنیا کی، ہر ایک چیز میں ہمارے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی، یہاں تک کہ اگر کوئی موچی بن رہا ہو نا تو اس کو بھی موچی کی صحبت اختیار کرنی پڑتی ہے۔ ایسے سوا اور جوتا لے کر کے، دھاگا لے کر کے وہ پرونے سے یا گانٹھنے سے نہیں جوتا گنٹتا۔ روس کا جب افغانستان پر حملہ ہوا تھا تو اس زمانے میں بہت سارے شہزادے ہجرت کر کے بھوک کے مارے یہاں پاکستان آئے۔ ایک کے متعلق مقولہ بڑا مشہور ہوا، پنڈی میں بازار ہے، پیر ودائی اڈا کہتے ہیں، وہاں پر ایک سوا اور یہ دھاگا لے کر کے موچی کا کام اس نے شروع کیا۔ ایک آدمی کا جوتا پھٹا ہوا تھا، اس نے آ کر کے خان صاحب سے جوتا سلوایا۔ خان صاحب نے جب جوتا سیا تو صحیح نہیں سیا، غلط سیا، تو پہننے کے بعد واپس آیا، کہا کہ خان صاحب آپ نے جوتا غلط سیا۔ وہ کیا بولا؟ کہنے لگے اے برادر برو برو، ما باغ داشتم، ما چاها داشتم، ما ولایتها داشتم، ما کف دزدی نامی دانم۔ کہنے لگا بھائی جاؤ جاؤ جاؤ، ہمارے بڑے بڑے باغات تھے، بڑے بڑے کنویں تھے، بڑی بڑی ولایتیں تھیں، مجھے جوتا گانٹھنا نہیں آتا۔ مشہور ہے یہ۔ تو کیا ہے، جوتا سینے کے لیے بھی بندے کو موچی کی صحبت اختیار کرنی پڑتی ہے، درزی بننے کے لیے درزی کی صحبت اختیار کرنی پڑتی ہے، کارپینٹر بننے کے لیے چٹان پڑا ہوگا، کارپینٹر کے صحبت اختیار کرنی پڑتی ہے۔ بہت سارے ہمارے ان پڑھے سعودیہ میں جاتے ہیں، 4-5 مہینے لگا کر واپس آتے ہیں، عربی بولتے ہیں، یلا شیخ ما مشکلہ۔ تو کیا ہے، یہ چیزیں آتی ہیں صحبت کی وجہ سے۔ تو دنیا کے A to Z، الف سے لے کر یا تک کسی بھی آپ لائن میں چلے جائیں، ہر ایک کے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ جب تک صحبت اختیار نہیں کریں گے ہمیں یہ چیز نہیں ملے گی۔ بظاہر لوگ کتنا ہی انکار کر لیں، لیکن ایک جو ہماری پریکٹیکل لائف ہے، تجرباتی زندگی ہے، اس تجرباتی زندگی میں اس سے ہم بھاگ نہیں سکتے، اس سے ہم نکل نہیں سکتے۔ بھلے بندہ اپنے آپ کو کتنے بڑا فن خوان بولتے، لیکن نہیں، صحبت سے جو انسان سیکھ لیتا ہے، کتابوں میں وہ چیز نہیں ملتی ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، دین کی جب لائن ہوتی ہے نا تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ یار صحبت اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ شیخ کیا کرے گا، بزرگ کیا کرتے؟ فارسی کا مشہور مقولہ ہے، صحبت با اولیاء بہتر 100 سال اطاعت بیریا۔ تھوڑی دیر کے لیے اللہ والوں کے پاس بیٹھ جانا 100 سالہ بیریا اخلاص والی عبادت سے بہتر ہے۔ ایک اور مسئلہ بھی بتا دوں، حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ بہت بڑے محدث اور تابعی گزرے ہیں، تصوف کی لائن میں بھی بہت بڑے انسان تھے۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ بتائیے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں یا حضرت حسن بصری رحمہ اللہ افضل ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا، کہنے لگا کہ اگر ساری دنیا حسن جیسے لوگوں سے بھر دی جائے تو خدا کی قسم حضرت امیر معاویہ نے جہاد میں گھوڑے پہ سوار ہو کر حضور کے ساتھ مل کے جو جہاد کیا اور گرد اڑ کر کے اس گھوڑے کے ناک میں گئی تو حسن جیسے لوگ ساری دنیا سے بھی بھرے ہوئے اس گرد کا بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ صحابی کو کیا ملتا ہے؟ حضور کی صحبت۔ جس نے ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھا، سارے قطب ابدال اپنے اعمال ایک طرف رکھیں، لیکن 5 منٹ کے لیے جس نے میرے آقا کی زیارت کی اور ایمان کی حالت میں دیکھ کر کے ایمان کی حالت میں انتقال ہو گیا، اس 5 منٹ کی قیمت نہیں بن سکتی۔
سبحان اللہ۔ اس لیے میرے دوستو، قرآن کریم کی جو آیت میں نے پڑھی ہے، ایک واقعہ سنا کر کے پھر اس کی تشریح کر لیتا ہوں مختصر سی۔ حضرت باقی باللہ رحمہ اللہ کے متعلق غالباً پہلے بھی میں نے بتایا، ان کے ایک نان بھائی مرید تھے، ہوٹل والے۔ ایک دفعہ ان کے پاس مہمان آئے۔ بظاہر لوگ دنیا والے یہ دیکھتے ہیں کہ یار یہ اللہ والوں کے پاس بہت ساری چیزیں کیوں نہیں ہوتی ہیں، اور جب ہوتی ہیں تو پھر کیا بولتے ہیں، یہ کیسا اللہ والا ہے جس کے پاس اتنی چیزیں۔ دنیا والے کسی حال میں کسی کو جینے نہیں دیتے۔ مشہور قصہ ہے، ایک باپ بیٹا ایک گدھے کو لے کر کے جا رہے تھے، تو دونوں سوار ہو گئے بھائی کہ گدھا کو خالی لے کے کیوں جائیں۔ لوگوں نے رستے میں دیکھا، ارے بھائی ان کو دیکھو، ہٹے کٹے ہیں اور دونوں گدھے کی کمر کو توڑنے پہ تلے ہوئے۔ کہنے لگے اچھا بھائی۔ گدھے سے اترے، ایسے چلنے لگ گئے۔ کچھ دیر آگے چلے تو کسی نے دیکھا، کہنے لگے بڑے بے وقوف ہیں، اتنا ہٹا کٹا گدھا کو کہ ایسے لے کے جا رہے ہیں اور کوئی سواری نہیں ہو رہا ہے۔ اچھا بھائی۔ باپ سوار ہو گیا۔ کچھ دیر کے بعد دیکھا ایک صاحب آگے، کہنے لگے ارے بھائی تم اتنے ہٹے کٹے جوان آدمی، بچے کو پیدل ہی مرواؤ گے کیا؟ باپ اترا، بچے کو سوار کیا۔ کچھ دیر آگے چلے، کہنے لگے کتنا بدتمیز بیٹا ہے، باپ کو پیدل چلا رہا ہے اور خود گدھے کی سواری کا مزے لے رہے۔ آخر انہوں نے اس طرح کیا کہ ایک ڈنڈا لے لیا، گدھے کے دونوں پیر باندھے اور گدھے کو اس ڈنڈے میں پھنسا کر کے اٹھا کر کے لے جانے لگے، تو پورے بستی والے ہنسنے لگے، کتنے بیوقوف ہے، گدھے کو اٹھا کر کے لا رہے۔ یہ دنیا والے کسی حال میں کسی کو جینے نہیں دیتے۔ آپ اچھا کھائیں گے، اللہ والے ہیں، پھر بھی آپ پہ اعتراض ہوگا، بیکار کھائیں گے پھر بھی اعتراض ہوگا، مال پیسہ دولت آئے گی دنیا کی پھر بھی اعتراض، نہیں آئے گی پھر بھی اعتراض۔ تو حضرت باقی باللہ رحمہ اللہ نقشبندی سلسلے کے بزرگوں میں سے ہیں، ان کے ہاں مہمان آ گئے۔ اب گھر میں مہمانوں کو کھانے کھلانے کو کچھ نہیں ہے۔ پریشان ہو کر کے کبھی اندر کبھی باہر، کبھی اندر کبھی باہر گئے گھر سے، تو ان کے مرید کو پتہ چل گیا۔ انہوں نے ڈھیر سارا کھانا بنایا، کھانا بنا کر کے لا کر کے مہمانوں کو کھلا دیا۔ حضرت کی پریشانی ختم ہو گئی تھی، مہمانوں کو رخصت کیا۔ رخصت کر لینے کے بعد ان سے پوچھا مانگ کیا مانگتا ہے؟ اللہ اکبر، مانگ کیا مانگتا ہے؟ اچھا، اور آپ کی معلومات کے لیے عرض کر دوں، ایک صحابی نے حضور کی خدمت کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت خوش ہوئے، فرمایا چل مانگ، کیا مانگتا ہے؟ بخاری کی روایت ہے۔ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ مرافقتک فی الجنہ، اللہ کے نبی مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، بس جنت میں آپ کا ساتھ نصیب ہو جائے۔ فرمایا ارے کچھ اور مانگ لے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ بس دل کی آرزو لبوں پہ آ گئی ہے، یہی میری تمنا، یہی میری آرزو ہے۔ فرمایا اچھا پھر اس طرح کر کہ تو زیادہ سجدے کر کے اس سلسلے میں میری مدد کر دے، نماز زیادہ پڑھا کر، تو جنت میں تیرا میرا ساتھ ہوگا۔ تو حضرت باقی باللہ رحمہ اللہ نے اپنے مرید سے کہا کہ کیا مانگتا ہے؟ مانگ۔ کہنے لگے حضرت بس اپنا جیسا بنا دیجیے، حضرت اپنا جیسا بنا دیجیے۔ اس میں ایک نقطہ عرض کر دوں، اب میں چھوٹا سا آدمی ہوں، مجھے کچھ تصوف کی لائن کا کوئی آتا پتہ ہے ہی نہیں، تو یہ جو تصوف کی لائن میں ہے نا، انسان اپنے شیخ کو وقت کا سب سے بڑا ولی سمجھے۔ فیض کے حصول کا جو طریقہ ہے اس میں یہ ہے کہ اپنے شیخ کو سب سے بڑا سمجھے۔ جہاں انسان کے دل میں یہ آتا ہے کہ ہمارے شیخ سے تو فلاں بڑے ہیں، وہاں سے پھر فیض کا آنا بند ہو جاتا ہے۔ تو انسان اپنے آپ کو کبھی بڑا نہ سمجھے۔ فقہ میں امام ابو یوسف امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے، انہوں نے پڑھ لیا، کافی پڑھا، صحبت میں بھی رہے۔ ایک دفعہ اپنے استاد سے پوچھے بنا اپنی کلاس الگ لگا لی، پڑھا رہے ہیں لوگوں کو، کسی مسئلے میں پھنس گئے تو طالب علم کو بھیجا اپنے شاگرد کو، جاؤ استاد جی سے پوچھ کے آنا۔ امام ابو حنیفہ کے پاس وہ بندہ گیا، ان سے جب مسئلہ پوچھا تو مسئلہ بتا دیا، اور بتا دینے کے بعد
عربی میں ایک جملہ کہا، اردو میں اس کا معنی کر دیتا ہوں. فرمایا کہ تم انگور بننے سے پہلے کشمش بن گئے ہو. چاہو اپنے استاد سے کہہ دینا، انگور بننے سے پہلے کشمش بن گیا، انگور پکنے سے پہلے کشمش بن گئے ہو. پہلے کیا ہوتا ہے؟ انگور پکتا ہے، اس کے بعد کشمش بنتا ہے. یہ اشارہ تھا کہ ابھی تم اس لائق نہیں ہو کہ تم الگ درس لگا لو، الگ پڑھاؤ، میری صحبت میں مزید رہو گے، پھر تمہارے اندر پختگی آئی. تو انسان اپنے آپ کو بڑا کبھی نہ سمجھے، بلکہ میں کہتا ہوں کہ مرتے دم تک اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھے. جہاں انسان اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے نا، وہاں پر انسان کی ترقی ہوتی ہے، اور جہاں انسان بڑا سمجھے گا بس وہیں پر بریک لگ گئے. تو کہنے لگا کہ حضرت مجھے اپنا آپ جیسا بنا دیجئے، بس میری اور کوئی آرزو نہیں، کیونکہ میری نظر میں آپ سے بڑا کوئی نہیں ہے اولیاء میں سے. فرمایا اچھا. کمرے کا دروازہ بند کیا، توجہ ڈال دی. جتنی توجہ ڈال دی تھی، ڈالنے کے بعد جب کمرے سے نکلے تو نکلتے وقت لوگوں نے جو دیکھا، کمرے سے ایک طرح کے 2 باقی بلہ نکل رہے. ان کا باطن بھی اس طرح بن گیا تھا اور ظاہری جسم بھی اس طرح بن گئی تھی. البتہ اصل اور نقل میں، کاپی میں تھوڑا سا یہ فرق تھا کہ حضرت باقی باللہ رحمہ اللہ چلتے ہوئے پورے وقار کے ساتھ چل رہے تھے اور وہ بوجھ کو برداشت نہیں کر پا رہے تھے، ان کے قدم لڑکھڑا رہے تھے. تو بات یہ ہے کہ صحبت کا اثر ہوتا ہے. قرآن کریم کی جو آیت میں نے پڑھی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو، متقی بن جاؤ، اللہ سے ڈرو. ہاں بھائی سب اللہ سے ڈرنے لگ جائیں تو کیا کرے؟ اگلا اسٹیپ بتا دیا، سبق بتا دیا، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کی صحبت اختیار کرو. قرآن کریم میں ہے الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. 4 بتا دیے کہ یہ سب کے سب جنتی لوگ ہیں، یہ کامیاب لوگ ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا. انبیاء کا سلسلہ ختم ہے. ہم آپ سب کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، حضور کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا. جو آئے گا وہ کیا کہنا چاہیے؟ جھوٹا ہوگا، دجال ہوگا، مکر و فریب کرنے والا ہوگا. ہمارے نبی آخری نبی. شہداء کا پتہ نہیں چلتا کون شہید ہوتا کون نہیں، جب مرتا اللہ کے راستے میں پتہ چلتا ہے شہید ہو گیا. کوئی انسان زندہ شہید نہیں ہوتا. اب اتباع کے لیے 2 ہی لوگ رہ گئے ہیں، صالحین اور صادقین. صالحین اور صادقین. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں صادقین کا ساتھ ہو جاؤ. اب صادقین کون لوگ ہیں؟ اللہ اکبر. ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے سچا کون ہو سکتا ہے؟ ان اصدق المصدوق هو النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے سچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اب دنیا میں اللہ بھی ہمیں نہیں دکھتا، رسول بھی ہمارے سامنے زندہ موجود نہیں ہے. کیا ہے؟ اللہ کی کتاب موجود ہے، حضور کے ارشادات موجود ہیں. معاشرے میں جو لوگ قرآن و حدیث پہ کاربند ہیں، قرآن حدیث کی بات کر رہے ہیں، قرآن حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے، ان کا ساتھ ہو جائیے. اللہ والوں کا ساتھ ہو جائیے جو قرآن کی بات کرتے ہیں، حدیث کی بات کرتے ہیں. جب ہم یہ کوشش کریں گے تو ایک چھوٹا بچہ جب چلنے کی کوشش کرتا ہے باپ کی انگلی پکڑ کر کے، آخر وہ دوڑنے لگتا ہے. ہم بھی یہ کوشش کریں گے ساری زندگی تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیکوں میں، صادقین میں، صالحین میں ضرور شامل فرمائیں گے. احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا. میں نیک لوگوں کے ساتھ محبت کرتا ہوں اگرچہ خود نیک نہیں ہو، شاید اسی وجہ سے اللہ مجھے نیک بنا دے. تو بات یہ ہے کہ ہم نیک نہیں ہوتے ہیں، کبھی کبھار صحبت کا اثر ہوتا ہے. شیخ سعدی رحمہ اللہ کا اشعار پہلے بھی میں بتا چکا ہوں، سنا کے ختم کر دیتا ہوں. اشعار میں شیخ سعدی رحمہ اللہ بتا دیتے ہیں: گلے خوشبوئے در حمام روزے، رسید از دست محبوب بدستم،
بدو گفتم کہ مشکی یا عبیری کہ از خوشبو دل آویزی تو مستم بگفتا من گله ناچیز بودم ولیکن چند روز با گل نشستم جمال هم نشین در من اثر کرد وگرنہ من ہما خاکم کے بودم. کہتے ہیں کہ ایک دوست سے ملا حمام کے دروازے پہ. پرانے زمانے میں حوض کی صورت میں حمام ہوتے تھے, لوگ اس میں نہاتے تھے, سوئمنگ کرتے تھے. تو در حمام کے دروازے پہ ایک دوست سے جب میں نے ہاتھ ملایا تو اس کے ہاتھ پہ کوئی خوشبودار مٹی لگی ہوئی تھی. وہ خوشبودار مٹی میرے ہاتھ کو لگی. ارے جب میں نے سونگا تو سونگنے کے بعد جیسے میں مدہوش ہو گیا, اتنی اچھی خوشبو کبھی سونگی نہیں. تو فرماتے ہیں کہ پھر میں نے اس مٹی سے کہا کہ مشکی یا عبیری کیا از مشکی از خوشبو دل آویزی تو مستم, کہ تم مشک ہو یا عنبر ہو مجھے بتاؤ تو صحیح کہ تیری بھینی بھینی خوشبو کی وجہ سے میں تو مدہوش ہو گیا. بگفتا من گلے ناچیز بودم ولیکن چند روز با گل نشستم. وہ مٹی کہنے لگی کہ ارے صاحب کیا بولتے ہو, کہاں مشک, کہاں عنبر اور کہاں میں ناچیز مٹی. کہا کہ میں ایک ناچیز مٹی تھی ولیکن چند روز با گل نشستم, لیکن میرے چند روز پھول کے ساتھ گزرے ہیں. میرے چند روز پھول کے ساتھ گزرے ہیں. جمال ہم نشین در من اثر کرد وگرنہ من ہما خاکم کے بودم. میرے ہم نشین کے حسن میرے اندر سرایت کر گیا, ورنہ میں وہی بے جان مٹی ہوں, بیکار مٹی ہوں جو ہمیشہ سے ہوا کرتی ہوں. اس لیے میرے دوستو, جس طرح سے پھولوں کے پاس رہنے سے مٹی کے اندر خوشبو آ جاتی ہے, ہم دنیا میں کوشش کر لیں اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں تو ان کی خوشبو بھی ہمارے اندر آ جائے گی, ان کی اچھائی بھی ہمارے اندر آ جائے گی. اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ سب کو نیک اور ایک بنا دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.